کنسنٹ لی جا چکی ہو۔ اس کیس میں نہ کوئی کنسنٹ لی گئی، کیونکہ کل ہی میں متعلقہ فاضل جج صاحب کے سامنے پیش ہوا اور انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ان سے کوئی کنسنٹ نہیں لی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف کمشنر اسلام آباد کا یا وزارت داخلہ کا ایسا کوئی حکم نامہ جاری نہیں ہوا جس میں ان کو کہا گیا ہو کہ آپ ٹرائل وہاں پہ کریں۔ چوتھی اس میں امر یہ تھا کہ اسی جج صاحب نے، جو ٹرائل جج صاحب ہیں، انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا، جوڈیشل ایک آرڈر تھا، اور وہ میں نے کاپی لگائی تھی، جس میں جیل حکام کو ہدایت کی گئی تھی کہ 30 تاریخ کو عدالت میں پیش کریں۔ وہ حکم نامہ نہ کسی اوپر کی عدالت نے سیٹیسفائڈ کیا، نہ اسی جج صاحب نے ریویو کیا، اور اس ایگزیکٹو حکم نامے کی بنیاد پہ اس جوڈیشل آرڈر کو اوور رائڈ کرتے ہوئے یہ جو ٹرائل ہے اس چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت صاحب ہائی کورٹ میں سماعت کے بعد باہر آ رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہائی کورٹ کے اندر۔ آج انہوں نے اب سے کچھ لمحے پہلے عمران خان کے کیس میں دلائل دیے ہیں، کیا خوشخبری ہے، کیا دلائل دیے ہیں، کوئی ریلیف ملا ہے آج شیر افضل مروت صاحب؟ جی بہت شکریہ۔ آج چیئرمین پی ٹی آئی کے جو ٹرائل کا حکم نامہ جاری کیا وزارت قانون و انصاف نے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ NOC دے رہے ہیں کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے سائفر کیس میں ٹرائل کا اٹک جیل میں ہونے پہ۔ اس NOC کو جواز بنا کے جو فاضل جج صاحب ہیں ڈیزگنیٹڈ کورٹ کے، وہ چلے گئے اگلے روز اور وہاں پہ انہوں نے جیل میں سماعت کی۔ اس حوالے سے قانونی نکات اٹھائے ہم نے ریٹ پٹیشن میں چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے۔ پہلا سوال اس میں یہ اٹھا کہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جو ہے یہ حکم نامہ تو نہیں ہے، وزارت قانون سے یہ NOC کس قانون کے تحت مانگا گیا، قانون اس پہ خاموش ہے۔ پھر اگر کوئی کہتا ہے مجھے اعتراض نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جی اب یہ حکم نامہ تصور کیا جائے اور آپ ٹرائل دوسرے صوبے میں لے جائیں۔ اٹک پنجاب میں فال کرتا ہے اور اسلام آباد سے پنجاب میں ٹرائل صرف ایک ہی اختیار ہیں، آرٹیکل 186A کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایسا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا۔ یہ اختیار جو ہے وزارت قانون کے نام پہ وفاقی حکومت نے جو ہے ایکسرسائز کر لی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک ٹرائل جو کہ اسلام آباد کے ہیں وہ اگر صوبہ پنجاب میں ان کا انعقاد ہوتا ہے تو قانونی طور پر پنجاب میں کیے گئے ٹرائل کی اپیلیں، ریویژن تمام جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے دائر ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس کو بھی سیبوٹاج کیا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اختیار قانون میں دفعہ 9 ضابطۂ فوجداری کے تحت پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ کو ہے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو مجاز عدالت ہیں جہاں پہ ٹرائل ہو رہے ہیں اس کی کنسنٹ لی جا چکی ہو۔ اس کیس میں نہ کوئی کنسنٹ لی گئی، کیونکہ کل ہی میں متعلقہ فاضل جج صاحب کے سامنے پیش ہوا اور انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ان سے کوئی کنسنٹ نہیں لی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف کمشنر اسلام آباد کا یا وزارت داخلہ کا ایسا کوئی حکم نامہ جاری نہیں ہوا جس میں ان کو کہا گیا ہو کہ آپ ٹرائل وہاں پہ کریں۔ چوتھی اس میں امر یہ تھا کہ اسی جج صاحب نے، جو ٹرائل جج صاحب ہیں، انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا، جوڈیشل ایک آرڈر تھا، اور وہ میں نے کاپی لگائی تھی، جس میں جیل حکام کو ہدایت کی گئی تھی کہ 30 تاریخ کو عدالت میں پیش کریں۔ وہ حکم نامہ نہ کسی اوپر کی عدالت نے سیٹیسفائڈ کیا، نہ اسی جج صاحب نے ریویو کیا، اور اس ایگزیکٹو حکم نامے کی بنیاد پہ اس جوڈیشل آرڈر کو اوور رائڈ کرتے ہوئے یہ جو ٹرائل ہے اس کے لیے جج صاحب جو ہیں وہاں پہ گئے۔ یہاں پہ دو اور بھی قانونی نکات ہم نے اٹھائے۔ یہ جو جج صاحب ہیں یہ ATC جج 1 ہیں، اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے تحت یا ہائی کورٹ کا جج یا پھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہیں وہ ATC کورٹ کا جج بن سکتا ہے۔ یہاں پہ سائفر کے لیے جس جج صاحب کو انہوں نے مقرر کرنا تھا وزارت قانون نے، وہ مجسٹریٹ کی تعریف میں آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے سیشن جج کو مجسٹریٹ بنا دیا اپنے حکم نامے میں، اور یہ 15 دن پہلے ایک اور جج صاحب تھے، اس جج صاحب کو ہٹا کے انہوں نے ان کو لگا دیا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے چیلنج کی۔ اس سب کے پیچھے یہی ایک محرک ہے، جب توشاخانہ میں چیئرمین PTI کی اپیل سسپینڈ ہوئی تو قانوناً ان کو جو ہے اٹک جیل میں مزید نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب اٹک جیل میں مزید رکھنے کے لیے یہ غیر قانونی حکم نامہ جاری کیا گیا، اور اٹک جیل سے جو ہمارے خدشات ہیں وہ سب سے پہلے سے آپ کے علم میں ہیں۔ ہم نے پہلے سے اس پہ ایک ریٹ پٹیشن میں نے دائر کی ہوئی ہے، اور جس میں ہم نے استدعا کی ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ ان سب تمام باتوں کے پیچھے
انہوں نے ایک قربانی بھی دی، اور قربانی یہ کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت اور لوگوں کے سامنے آنے سے روکنے کے لیے ایف آئی اے نے ان کا کوئی فزیکل ریمانڈ طلب ہی نہیں کیا، جبکہ شاہ محمود قریشی کا 11 دن تک انہوں نے فزیکل ریمانڈ لیا۔ جو پرنسپل ایکیوزڈ ہیں ان کے خیال میں اس کا ریمانڈ طلب نہ کیا جانا یہ بھی ان کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی پبلک کے سامنے آئے، عدالت میں آئے، وہاں ان تک ان کے وکلاء اور ان کے رفقائے کار کی رسائی ہو۔ اور اس سب کے پیچھے محرک یہ ہیں کہ سائفر پہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان کو روکنا چاہتے ہیں، جس سے ایک بونچال آیا ہوا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جو بائیڈن کی حکومت کو، کیونکہ اسی چارج پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اب جیل میں ہیں۔ انہوں نے صدارتی انتخابات تھے بیلاروس میں، اس میں مداخلت کی تھی، اور یہی چارج اب جو بائیڈن کی طرف آ رہا ہے، اور اس یہ جو لیکیج ہوئی ہے سائفر کی امریکن سائٹ سے، اس کے بڑے ہی مہلک نتائج برآمد ہوں گے برسر اقتدار پارٹی جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں۔ ان تمام گزارشات کو سننے کے بعد عدالت نے جو ہے ریٹ ایڈمٹ کی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ جو ہم نے جیل کے حوالے سے جو ریٹ کی تھی اسی کے ساتھ اس کو اگلے ہفتے لگائیں گے۔ اچھا سر، یہ پنجاب الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کی جو درخواست تھی وہ سپریم کورٹ نے خارج کر دی ہے، ابھی خبر ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ حتمی تھا۔ 14 مئی یہ الیکشن نہ کروانے کے جو امپلیکیشنز ہیں اس فیصلے کی پامالی کے، یہ اس سے اتنی جلدی الیکشن کمیشن کی جان نہیں چھوٹے گی، اور نہ اس وقت کی حکومت کی۔ اچھا، گزشتہ روز آپ کی اٹک جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جج کے ساتھ مکالمہ بھی ہوا، عمران خان کو دیکھ کر کیا احساس ہوا، کیا ان کی تاثرات تھے، اور جج